آج میں نے ایک بڑی کمال کی ایک سنت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سنت سے بہت سارے لوگ اب دور ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ اتنی پیاری سنت ہے، بغیر محنت بغیر کوشش کے نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے، اتنی نیکیاں، اور آپ اتنے بڑے بڑے انعامات کے حقدار بن جاتے ہیں۔ وہ سنت کون سی ہے میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، مگر امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا۔ مکاشفۃ القلوب بڑی پیاری کتاب ہے۔ واقعہ کیا تھا کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا۔ آج کے دور میں تو کسی کو گھر میں ملازم رکھنا ہو تو وہ نوکری پہ جاب پہ رکھتا ہے نا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے غلام خریدے جاتے تھے۔ انہوں نے غلام خریدا۔ اچھا، جب غلام خریدا تو غلام کہتا ہے حضور میری 3 شرطیں ہیں۔ اچھا، بات بڑی عجیب تھی، غلاموں کی شرطیں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا اچھا تم بھی شرطیں لگاؤ گے، بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ تو کہتا حضور پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ مجھے فرض نماز کے وقت منع نہیں کریں گے، نماز پڑھنے دیں گے۔ اچھا، وہ آقا بھی دیندار تھا، نیک آدمی تھا، کہتا ٹھیک ہے مسلمان ہوں، نماز سے کیوں روکوں گا، اوکے۔ کہتا دوسری شرط یہ ہے کہ دن میں جو چاہے کام لے لیں، رات مجھے آپ چھوڑ دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے کام دن میں لینا، میں بھی رات آرام کرتا ہوں، تم بھی رات آرام کرنا۔ کہتا تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں کوئی بھی ایک الگ سے کمرہ دے دیں گے تاکہ میں سیپریٹ رہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، میں نے بھی سوچا تھا گھر میں بہت سارے کمرے ہیں، غلام کا کمرہ ہوتا ہے تو میں کمرہ دے دوں گا۔ شرطیں کوئی مشکل تھی نہیں، آقا نے ایکسپٹ کر لی۔ غلام گھر پر آیا، بڑا محنتی غلام تھا، دن میں کام کرتا، رات اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک دن آقا چلتے چلتے اس کے کمرے کے پاس سے جب گزرا تو دیکھا عجیب منظر ہے، کمرے کی چھت کھلی ہوئی ہے، آسمان سے نور برس رہا ہے، غلام سجدے میں ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور اللہ کو رو رو کر یہ عرض کر رہا ہے کہ میرے مولا میں غلام ہوں، دن میں میری ڈیوٹیز ہیں، اگر یہ کام نہ ہوتا تو میں دن بھی تیری عبادت کرتا، رات بھی تیری عبادت کرتا۔ آقا بڑا حیران ہوا کہ یہ میرا غلام کیا چیز ہے، ایسی عبادت، ایسا نور اور ایسی گفتگو۔ اگلی رات ہوئی تو اپنی بیوی کو لیا کہ چلو میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں۔ اپنی زوجہ کو لے کر غلام کے کمرے کے پاس گیا، پھر وہی منظر، چھت کھلی ہوئی ہے، آسمان سے نور برس رہا ہے، غلام سجدے میں وہ ہے اور اللہ سے باتیں ہیں، بڑی کیفیت۔ جب یہ منظر دیکھا تو وہ میاں بیوی بھی آنسو بہانے لگے، وہ بھی رونے لگے کہ یہ کیسا غلام ہے۔ صبح ہوئی تو غلام کو آقا نے بلایا اور کہا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے تمہاری رات کی عبادت ہم نے دیکھ لی ہے، تم اللہ سے یہی کہہ رہے تھے نا کہ یا اللہ میں مجبور ہوں، اگر دن میں بھی فارغ ہوتا تو تیری عبادت کرتا، رات میں تو تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو ہم میاں بیوی نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد تم آزاد ہو، جاؤ دن میں بھی عبادت کرو، رات میں بھی اللہ کی عبادت کرو۔ اچھا، ہماری جگہ کوئی ہوتا تو بڑا خوش ہو جاتا کہ چلو یار انعام مل گیا۔ غلام کو آزاد ہونا بڑی نعمت تھی، مگر وہ غلام دراصل وہ آقا بننے کے قابل تھا، وہی آقا تھا، وہ بڑا کمال کا بندہ تھا۔ وہ پتہ کیا کہتا ہے، جب آقا نے کہا نا مجھے پتہ چل گیا تم رات کیا کرتے ہو اور اس وجہ سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو وہ غلام اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا صاحب السر ان السر قد ظہر، اے راز رکھنے والے مولا، اے صاحب راز، راز تو کھل گیا، ولا ارید حیاتی بعد مشتہرا، اے اللہ میں اب راز کھلنے کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ اور یہ کہا اور اس کی روح نکل گئی، اس زمین پہ باڈی آتی ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اب غور کیجئے، اس واقعے سے بہت سارے لیسن ملیں گے۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ نبی پاک کی ایک سنت بیان کرنی ہے، وہ سنت کون سی ہے؟ وہ سنت ہے ذکر الہی۔ میرے آقا خوب اللہ کا ذکر کرتے تھے، کتنا ذکر کرتے تھے، آپ کو میں اندازہ کرواتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ نبی پاک سونے سے پہلے اللہ کا ذکر، جاگنے کے بعد اللہ کا ذکر، کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر، کھانے کے بعد اللہ کا ذکر ہے، پیارے آقا گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر، قدم قدم پر اللہ کا ذکر۔ کیسے؟ یہ سب چیزوں کی دعائیں ہیں نا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے سے پہلے کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سرما لگانے کی دعا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ ذکر الہی ہے نا، اللہ سے باتیں کرنا ہے نا۔ نبی پاک قدم قدم پر اللہ کو یاد کرتے، سورج گرہن کی دعا، چاند گرہن کی دعا، بارش برس رہی ہے پھر دعا، بادل گرج رہے ہیں پھر دعا، قدم قدم پر دعائیں، کتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور آج بتاؤ، پورا پورا دن گزر جاتا ہے، ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ یہ غلام کتنا اللہ کا ذکر کرتا تھا کہ رات بھر اللہ کی عبادت ہے، اور تمنا کیا ہے؟ مولا دن بھی مل جاتا تو دن بھی تیری عبادت کرتا، دن بھی تجھے یاد کرتا، دن بھی تیرا ذکر کرتا۔ ذکر الہی پر میں انشاءاللہ آگے بات کرتا ہوں، مگر اس واقعے سے ایک اور بڑا کمال کا میسج مل رہا ہے۔ اس غلام کی عبادت لوگوں کو پتہ چل گئی ہے، اس کا راز کھل گیا۔ وہ کہتا ہے مولا اب جینا نہیں ہے، میں تو عبادت تیرے لیے کرتا تھا نا، میں جانتا تھا مالک تو جانتا تھا، اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا۔ اب بتائیں ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو عبادت بہت سارے لوگ کرتے ہی اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ رب دیکھے اور کوئی نہ دیکھے، اور ہماری اکثریت ان کاموں میں لگی ہوئی ہے کہ دنیا دیکھے میں نے کیا کیا ہے۔ نیکی کر دریا پہ ڈال، بچپن میں سنتے تھے، اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔
جو کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے, جو نیکی ہے سب کو بتانا ہے. اپنے دل سے پوچھو نا کیوں جی چاہتا ہے کہ میری نیکیاں لوگوں کو پتا چلیں. پتہ ہے اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں واٹ از دا میننگ آف اخلاص. اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے. بتائیے نا, ہم اس طرح اپنے گناہ, کوئی ہے جو یہاں یہ چاہتا ہو میرے گناہ سب کو پتا چل جائیں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. مگر نیکی سب کو پتا چلنی چاہیے. نہیں, کچھ نیکیاں تو ایسی کیجئے نا جو فقط میں جانوں, میرا رب جانے. میں نیکی کرنے کے بعد مجھے کیوں خیال آتا ہے کہ یار سامنے والے کو پتا تو چلے میں حاجی ہوں, میں حافظ ہوں, میں نمازی ہوں, میں روزہ دار ہوں, میں نے یہ نیکی کی ہے, میں نے فلاں کام کیا. وائے, کیوں؟ اگر دل میں تمنا یہ ہے کہ لوگوں کی واہ واہ ملے گی تو پتہ ہے اس کو ریاکاری کہتے ہیں. اور ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا حدیثوں میں. چھوٹا شرک. شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا. ٹھیک ہے نا, یعنی اللہ کی ذات و صفات میں یا تو کسی کو شریک ماننا یا کسی کو معاذ اللہ کی طرح عبادت کے لائق سمجھنا. یہ شرک ہے, بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب اس کو شرک اصغر کیوں کہا گیا؟ کہ بندہ پڑھ تو نماز رہا ہے, رکھ تو روزہ رہا ہے, صدقہ کر رہا ہے, خیرات کر رہا ہے, عبادت اللہ کی کر رہا ہے, مگر دل میں تمنا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں, لوگ خوش ہو جائیں. نیت کیا ہے؟ نیت رب کو راضی کرنے کی نہیں, لوگوں کو راضی کرنے کی. اب ہم چیک کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمارے اندر یہ وبا داخل کر چکا ہے کہ پہلے تو نیکی نہیں کرنے دیتا, لیکن نیکی کر لے تو پھر چھپانے نہیں دیتا, پھر بچانے نہیں دیتا, پھر ایسے ایسی باتیں دل میں لاتا ہے کہ اس کو بھی بتا دے, اس کو بھی بتا دے. کیوں؟ ہمارا جی کیوں چاہتا ہے ایک ایک نیکی کی تصویر ہم نے لگانی ہے تاکہ لوگ دیکھیں میں نے یہ چندہ دیا, یہ راشن دیا, یہ فلاں کام کیا. میں ویسے آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ تو چیک کیجئے, یہ میرے لیے بھی سوال ہے, یہ آپ کے لیے بھی ہے, کہ ہماری ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے. اپنے آپ سے پوچھئے گا, اکیلے میں پوچھئے گا کہ ایسا کیا میں نے کیا ہے نیکی کا کام جو اور کسی کو نہیں پتا, میں جانوں اور میرا رب جانے. آپ کو پتہ ہے پہلے کے زمانے کے کچھ بزرگان دین ایسے ہوتے تھے کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے, مگر ان غریبوں کو بھی پتا نہیں چلتا تھا کون مدد کر رہا ہے. بعض اوقات ان بزرگوں کا انتقال ہوتا نا تو لوگ کہتے ہیں یار وہ ہر مہینے مدد آتی تھی, راشن آتا تھا, اب نہیں آ رہا, تو پتا چلتا تھا کہ وہ فلاں بزرگ کا وصال ہوا ہے, وہ ہر مہینے مدد کرتے تھے, مگر کبھی انہوں نے نہیں بتایا, پتا لگنے بھی نہیں دیا. اور آج ہم کسی کی مدد کریں تو اس پر احسان جتاتے ہیں, بھائی یاد ہے نا میں نے مدد کی تھی, بھول تو نہیں کیا تیرا ساتھ دیا تھا. ہر مہینے اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہر مہینے احسان جتا رہے ہیں, ہر مہینے اس پر روب جھاڑ رہے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, نیکی کیجئے مگر اللہ کے لیے. کچھ ایسی تلاوت, کچھ ایسے نوافل. آپ دیکھیں نا تہجد بندہ کب پڑھتا ہے؟ رات کو پڑھتا ہے, بعض اوقات اکیلے میں پڑھتا ہے, جب کوئی نہیں دیکھ رہا, دنیا سو رہی ہے, آپ تہجد پڑھ رہے. کیا کمال کا یہ کام ہے کہ میں جانوں رب جانے. مگر شیطان کو صبر نہیں آتا نا, وہ کہتا ہے اس نے تہجد پڑھ لی تو جنت میں چلا جائے گا, اب اس کی تہجد کیسے خراب کروں. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ ایسا کرو دوسروں کو بتاؤ. وہ کیا کرتا ہے, صبح اٹھ کے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. اب کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, یار آج بہت تھکا ہوا ہوں. خیریت, کیوں تھکے ہوئے؟ وہ میں تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا. اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں. بس اس نے یہ کہنا ہے تو ساڑے دل وچ ٹھنڈ پہ گئی کہ انہوں نے ساری تہجد پتہ چل گیا. وہ پتہ تو چل گیا, ڈیلیٹ بھی ہو گیا بھائی. کیوں پتہ چل گیا, کیوں بتانا ہے؟ اللہ کرے یہ بات اس غلام کے اس واقعے سے کیسی بات سیکھنے کو مل رہی ہے. مالک کو پتا چل گیا, حالانکہ اس نے نہیں بتا, ہم تو بتاتے ہیں, اس نے بتایا نہیں تھا, یہ تو چھپ کے کر رہا تھا, مگر پتا چل گیا تو کہتا ہے مولا اب راز ہی کھل گیا تو اب جینے کا کیا فائدہ. ہائے ہائے, غلام تو نہیں کہوں گا, اس آقا کے صدقے اللہ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. اچھا اب بات کرتے ہیں سنت رسول, ذکر الہی کی. ہائے ہائے کیسا کمال کا کام ہے یہ ذکر الہی. اللہ کریم کس طرح قرآن مجید میں ہمیں ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. آسان ترجمہ قرآن کنز الایمان, اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو. کتنا؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے, اللہ کو اتنا یاد کرو, اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. بس اللہ کی یاد کرتے رہا کرو, ذکر الہی کرتے رہا کرو. ہے مگر ہمارا حال کیا ہے کہ زبان فضول باتیں تو کرتی ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں کرتی. ہمارے بزرگ کیسے ذکر کرتے تھے؟ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ, بہت بڑے اللہ کے ولی. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا ذکر الہی کرتے تھے, ایک بار نائی کی دکان پر گئے مونچھیں ترشوانے کے لیے, تو نائی کہتا ہے حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں ورنہ آپ کی ہونٹ پہ کٹ لگ جائے گا, میں مونچھیں کاٹ رہا ہوں آپ ذکر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ذکر کرتا رہوں گا, تم اپنا کام کرو, ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے, میں نے ذکر نہیں چھوڑنا. اتنی دیر کے لیے بھی ذکر الہی نہیں چھوڑنا ہوتا تھا. ایک بزرگ تھے اور کبال کے بزرگ تھے, حضرت سری سکتی سے مروی ہے کہ میں حضرت جرجانی کے پاس گیا تو ستو دیکھے, وہ ستو پی رہے تھے, روٹی نہیں کھاتے تھے. تو میں نے کہا حضرت روٹی آپ کیوں نہیں کھاتے, ستو کیوں پیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے کیلکولیشن کی, روٹی کھانے میں اور ستو کھانے میں 90 تسبیحات کا فرق ہے.
میں اگر ستو پیتا ہوں تو پیٹ پھر بھی بھر جاتا ہے، مگر میں روٹی کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ 90 تسبیحات میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں، اس لیے 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی ہے۔ یار کمال لوگ تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، نیکیوں کا انبار تھا، مگر اور نیکیاں چاہیے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا نا اجر کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے ذکر الہی کا اجر کیا ہے؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ، مشکل سے 3 جملے کہے 10 سیکنڈز، ٹھیک ہے؟ 10 سیکنڈ میں آپ دنیا میں کیا کما سکتے ہیں؟ بغیر کھڑے ہوئے، بغیر پسینہ بہائے، بغیر کوشش کیے، بیٹھے بیٹھے 10 سیکنڈ میں 3 جملے کہے، کیا کمایا پتا ہے آپ نے؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، ایک بار لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ نے بیٹھے بیٹھے 3 جنت میں درخت لگا لیا۔ اچھا یہ تو چونکہ نبی پاک کی حدیث ہے، ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن دنیاوی اسکیم ہو تو آج اگر اعلان کر دوں کہ بھائی یہ فیضان مدینہ میں آپ سب بیٹھ جائیں، آج فجر تک جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے۔ بندہ کہے گا حضرت فجر تک کیوں آپ کہیں، 2-3 دن بیٹھ جاتے ہیں، موبائل بند، تسبیح ہاتھ میں، ہر سبحان اللہ پر 1000 روپے، 100 سبحان اللہ پہ لاکھ روپے، اوئے ہوئے آج تو امیر کروڑ پتی ہو کے جاؤں گا۔ مجھے سچ بتاؤ، سبحان اللہ کہنے پر 1000 روپے زیادہ قیمتی ہیں یا میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے؟ تو پھر کیوں نہ ہم جنت میں درخت لگانے کا سامان کریں، ہم کیوں نہ اللہ کو راضی کرنے کا اور اپنے لیے آخرت کا سامان کریں۔ اور ذکر والے کتنے اللہ کو پسند ہیں، ایک بڑی کمال کی حدیث ہے، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل نور سجی ہوئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ حضور یہ بتائیے کہ جہاد میں سب سے عظمت والا زیادہ کون ہے؟ جہاد کرنے والے تو بہت سارے ہیں نا، بہت سارے صحابہ لڑتے تھے اللہ کی راہ میں، تو حضور ان میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے۔ اب بات سمجھ رہے؟ یعنی سب جہاد کرنے والے کمال کے ہیں، مگر ان میں جو ٹاپ پہ ہے، جو سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے۔ اب صحابی کہتے ہیں حضور روزہ داروں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ روزہ دار تو لاکھوں کروڑوں مسلمان روزہ رکھتے ہیں نا۔ آقا فرماتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا سب سے عظمت والا ہے۔ سہل بن معاذ فرماتے ہیں وہ صحابی اسی طرح سوال کرتے رہے کہ حضور نمازیوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ یا رسول اللہ زکات دینے والوں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ ایک ایک عبادت کا سوال کرتے رہے، آقا سب کے جواب میں یہ فرماتے رہے اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ اس کیٹیگری میں، ان لوگوں میں سب سے زیادہ افضل اور عظمت والا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے، حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، وہ حضرت عمر سے کہتے ہیں اے عمر یوں تو ذکر الہی کرنے والے ساری بھلائیاں لے گئے۔ تو نبی پاک نے جب یہ سنا تو کہا ہاں اے ابو بکر بات ایسی ہی ہے، جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے وہ ساری بھلائیاں ہی سمیٹ لیتا ہے۔ یعنی ٹاپ آف دا لیول اگر کچھ لوگ ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ ذکر الہی کرنے والے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، ہماری زبان پر کتنا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ظاہری حیات میں جو آخری ملاقات ہوئی نا، تو میں نے نبی پاک سے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں حضور کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر ہو، سب سے افضل عمل۔ ٹھیک ہے نا؟ مفتی احمد خان نعیمی اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پورا دن کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر مختلف انداز سے کرتا رہے۔ موت کے آنے کا تو پتہ نہیں نا، ملک الموت تو کبھی بھی آ سکتے ہیں، تو وہ جب بھی میری روح قبض کرنے آئے میں اللہ کی یاد میں ہوں، اللہ کے ذکر میں ہوں، عبادت میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کریں جن کا پورا دن گزرتا ہے اور زبان پر ذکر الہی نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اچھا چاہتے سب ہیں، اب اگر میں سوال کروں گا جواب مجھے نہ دیں، اپنے آپ کو دے دیں، آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اچھا پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ مہینہ پورا گزر گیا کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ اب حال دیکھ لیں، مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں، یہ افضل الذکر ہے، سب سے افضل ذکر حدیث میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اور یہی بات نبی پاک نے فرمائی نا کہ تمہاری آخری جو الفاظ ہوں زبان پر اے معاذ وہ اللہ کا ذکر ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب دلانے والا عمل ہے۔ اب علماء نے اسے بڑی آسانی کر دی ہے۔ ہاں اب ذرا غور سے سنیے گا۔ اب ذکر اللہ کی مختلف صورتیں ہیں،
ऐसा नहीं, बिल्कुल यकीनन अल्लाह का जिक्र, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, या रहमानो या रहीमो या सलामो, ये सारे अल्लाह के जिक्र है। मुख्तलिफ अल्लाह के नाम लेते रहे, अल्लाह की याद में जितना जिक्र करेंगे ये जिक्र बिल लिसान है, ये जबान से जिक्र है। मगर जिक्र की और भी सूरतें हैं। आए हाय, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह की नेमतों के बारे में गौर व फिक्र करना भी जिक्रुल्लाह है। बंदा सोचता रहे कि इस रब ने कायनात कैसे बनाई है, कैसी कुदरत वाला मेरा रब है, कुदरत के नजारे देख रहा है, मगर नीयत यह है कि अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की शान व अजमत दिल में बढ़ रही है कि मेरा मालिक ऐसा, ऐसे अजीम पहाड़ बनाने वाला, वो रब करीम इतनी खूबसूरत दुनिया बनाने वाला है, तो वो खालिक व मालिक कैसी अजमत वाला होगा। इस नजर से अगर दुनिया के नजारे देख रहे हैं तो अल्लाह अकबर, उलमा कहते हैं ये आंख का जिक्र है। अच्छा, फिर आगे फरमाया दिल में है, बंदा तन्हा बैठा है और अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह की है किबरियाई और उसकी अजमत और शान को याद कर रहा है, अल्लाह को दिल ही दिल में पुकार रहा है। फरमाया ये दिल का जिक्र है। अच्छा, फिर अल्लाह का जिक्र सुनना, ये कानों का जिक्र है। और सुभान अल्लाह, अब मजे की बात सुने, नाते पाके मुस्तफा सुनना, ये भी अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह पाक के बंदों की बातें सुनना या पढ़ना, ये भी अल्लाह का जिक्र है। उनका जिक्र खैर सुनना, सीरत की बातें सुनना, बल्कि उलमा तो फरमाते हैं इबरत के लिए अल्लाह पाक के दुश्मनों के अहवाल पढ़ना भी जिक्र इलाही में शामिल है। अब ये बड़ी अजीब बात है, हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि ठीक है, अल्लाह को याद करना, अल्लाह का जिक्र करना, ये तो जिक्र इलाही है, अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र अल्लाह का जिक्र कैसे हो गया है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह का जिक्र, बल्कि दुश्मनों के अहवाल पढ़ना ये अल्लाह का जिक्र कैसे हुआ? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बड़ी प्यारी बात बताई। फरमाते हैं एक जिक्र होता है बिल वास्ता और एक होता है बिला वास्ता। बिला वास्ता क्या है कि अल्लाह ही का नाम ले रहे हैं, अल्लाह ही का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ही को याद कर रहे हैं, ये तो बराए रास्त अल्लाह का जिक्र हो गया ना। बिला वास्ता, नो वास्ता, कोई बीच में वास्ता नहीं है। मगर बिल वास्ता जिक्र इलाही क्या है कि उसके महबूबों की मोहब्बत का चर्चा करना, उसके दुश्मनों की बुराई का जिक्र करना। और वो कैसे? लॉजिकली अब समझाया मुफ्ती साहब ने। अब मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं, कुरान पाक अल्लाह का जिक्र है कि नहीं है? बताइए। कलामुल्लाह है ना, पूरा कुरान जिक्र। कोई कुरान पढ़ रहा है तो आप ये तो नहीं कहेंगे मादअल्लाह गलत काम कर रहा है, वो जिक्र इलाही कर रहा है, हर लम्हा इबादत कर रहा है। तो अब कुरान में कहीं तो अल्लाह का नाम है, कहीं तो अल्लाह की किबरियाई है, कहीं तो अल्लाह की कुदरत के नजारे हैं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर का जिक्र है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के जरिए रब की शान बयान हो रही है और हमें कहा जा रहा है कि कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जब जब पढ़ते हैं अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती है। मगर इसी कुरान में नबी पाक का भी तो जिक्र है ना, रहमतुल्लिल आलमीन भी कहा है नबी पाक को खातमुन नबिय्यीन भी फरमाया गया। कहीं यासीन, कहीं ताहा, कहीं मुज़म्मिल, कहीं मुद्दस्सिर, कहीं वद्दुहा, कहीं वल्लैलि इज़ा सजा। अरे कोई कुरान पढ़ रहा है और महबूब के पाक का जिक्र भी कर रहा है, मगर दरअसल वो जिक्र इलाही कर रहा है। नबियों का भी जिक्र, हजरत मूसा का जिक्र है, हजरत यूसुफ के वाकयात हैं। अब पूरा वाकया हजरत यूसुफ कोई पढ़ रहा है तो क्या ये कोई कहेगा कि नहीं नहीं ये जिक्र नहीं कर रहा? अरे जब कुरान पढ़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नबी का जिक्र भी दरअसल ये रब का जिक्र है। और अल्लाह अकबर, कुरान में तो कई कौमों की बर्बादी के अहवाल हैं। कारून कैसे धसाया गया, बनी इसराइल कैसे अजाब में गिरफ्तार हुए, फिरौन का हाल क्या हुआ, ये सारे वाकयात कुरान में मौजूद हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के दुश्मनों के अहवाल पढ़ना भी, ये भी जिक्र इलाही में शामिल है। और ये जिक्र की महफिलें कितनी कमाल की हैं, ये नसीब वालों को मिलती हैं। देखे ना, जिस करदू में फैजान मदीना में इज्तिमा हो रहा है, कई लोगों को बुलाया गया होगा, कई लोगों को दावत दी होगी, कुछ आए कुछ नहीं आए। यकीन करें जो आए हैं ना वो खुद से नहीं आए, उन्हें बुलाया गया है। हाँ, मेरी और आपकी औकात नहीं कि मैं कहूं मैं आज इज्तिमा में आया, मैं मस्जिद में आया। चलिए मुझे बताएं मस्जिद किसका घर है? जरा साथ जवाब भी दो ना, मस्जिद किसका घर है? आपके घर में कोई बगैर इजाजत आ सकता है? आपका दरवाजा खटखटाए कि हजरत आज मैं आपके घर में रहूंगा। आप कौन है भाई? मैं नहीं जानता, मेरे घर में कैसे आएंगे? अजनबी है? आपके घर में कौन आता है? जिसको आप बुलाते हैं। अल्लाह के घर में बगैर बुलाए कैसे कोई आ सकता है? हम सबको बुलाया गया है, हमें मौका दिया गया है, हमें सादत दी गई है। और सुनो, अल्लाह के घर में आते रहा करो। कई लोग पूरा पूरा हफ्ता नहीं आते, जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, बाकी पूरा हफ्ता नहीं आते। वो गौर करें कि ऐसा क्या गुनाह हो गया कि मेरा रब मुझे क्यों नहीं बुलाता, रोज 5 वक्त मेहमान क्यों नहीं बनता। मुबारक हो उसे जो मस्जिद में जिसका दिल लगता है और बार बार आता है। एक और मजे की बात बताऊं, आपके किस्म किस्म के रिश्तेदार और दोस्त हैं। जो दूर का दोस्त होता है ना, वो साल में कभी कभी एक बार आ जाता है। जो बहुत करीब के रिश्तेदार हों
جو بالکل تھوڑا سا فاصلہ ہو لیکن وہ کبھی کبھی مہینے میں ایک بار آتے ہیں، جو اس سے قریب ہو وہ ہفتے میں ایک بار آتے ہیں، اور گھر والا تو روز گھر میں آتا ہے نا۔ اب اللہ کے گھر میں جو روز آ رہا ہے، سبحان اللہ، اس پر کتنی رحمتیں ہو رہی ہیں، اور جو کبھی عید کی نماز میں آتا ہے، کبھی 2-4 مہینے بعد اسے اللہ کا گھر یاد آتا ہے، سوچو کتنا ڈسٹینس ہو گیا ہے، کتنی دوری ہو گئی ہے۔ یہ رحمان کا گھر ہے، اس میں آتے رہا کریں، بیٹھا کریں، وقت بتایا کریں، اور سبحان اللہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ خوش ہو کر جائے نا، کھانا اچھا بناتے ہیں، اس کی آرام کا خیال رکھتے ہیں، جب مہمان آئے اسے خوش کر کے بھیجتے ہیں۔ بتاؤ نا، کریم کے در پر کوئی مہمان آئے گا وہ اسے راضی نہیں کرے گا؟ اللہ کے مہمان بنو، پھر دیکھو رب کیسی عطائیں فرماتا ہے۔ پرابلم یہ مسجد میں ایک تو آتے ہیں دل نہیں لگتا، آتے ہیں تو بھاگنے کا جی چاہتا ہے۔ بیٹھا کریں۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ذکر اللہ کی محفل ہے نا، ابھی ذکر کی محفل ہو رہی ہے نا، اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے ذکر کی باتیں، قرآن کی باتیں، یہ بڑی کمال کی محفل ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جو زمین کی سیر کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹیز ہیں۔ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جہاں ذکر الہی ہوتا ہے نا، اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اب کیا ہوا، وہ فرشتے جب اجتماع سے فارغ ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے کہاں سے آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں یا اللہ ایک جگہ بندے جمع ہے تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو میرا ذکر کرتے ہیں؟ کہ یا اللہ تجھے نہیں دیکھا۔ ارشاد ہوتا ہے فرشتوں بتاؤ کیا مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ جنت مانگ رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے جنت دیکھی ہے؟ کہ یا اللہ دیکھی نہیں۔ اچھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اے رب جنت دیکھ لیتے، شوق سے مانگتے۔ ارشاد ہوتا ہے یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ ارشاد ہوگا جہنم دیکھی ہے؟ کہیں گے نہیں یا اللہ جہنم دیکھی نہیں انہوں نے۔ اچھا بتاؤ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ ارشاد ہوتا عرض کرتے مولا اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تڑپتے، جہنم سے پناہ مانگتے۔ ارشاد باری ہوتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مجھے یاد کر رہے ہیں، جنت دیکھی نہیں جنت مانگ رہے ہیں، جہنم دیکھی نہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ اب مزے کی بات، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں ایک بندہ ایسا بھی بیٹھا تھا جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا۔ ہو سکتا ہے ہمارے پاس بھی ایسا کوئی بھائی آیا ہو جس کا آنے کا ارادہ نہ ہو، دوست پکڑ کے لے آؤ، چلو یار تھوڑی دیر کے لیے پھر بعد میں کہیں اور چلے جائیں گے، نیت ذکر کی نہیں ویسے ہی آ گیا۔ فرشتے کہتے ہیں مولا ایک بندہ ایسا ہے جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ محفل ہے جس کے ہم نشین محروم نہیں ہوتے، میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ کرے کہ اجتماع ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنے۔ فرشتے جا کر بتائیں اللہ کو کہ مولا تیرے بندے بیٹھے ایک جگہ پر، گناہ گار ہے، تیرے گھر میں تو بیٹھ کر تجھے یاد کر رہے ہیں، مانتے ہیں گناہ گار ہے مولا، مگر تیرے سوا کون بخشنے والا ہے؟ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں مولا تجھ سے، تیری جنت کا تجھ سے سوال کرتے۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ ایسے اجتماعات میں، ایسی محفلوں میں، ذکر کی محفلوں میں آیا کیجیے، یہ بڑی کمال، کسی کی برکت ہمیں مل جاتی ہے۔ ہم تو گناہ گار ہیں نا، مگر اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے نا، کیا معلوم اس پر برس رہی ہے، مجھ پر بھی برس جائے گی، اس پر رحمت۔ دیکھیں نا بارش برستی تو سب پہ برستی ہے نا، رحمت کی بارش برسے گی تو کچھ چھینٹے مجھ پر بھی تو گریں گے نا۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ مگر آج حال برا پتہ ہے کیا ہے، لوگ اس طرح کی محفلوں میں تو نہیں آتے، بری محفلوں میں بڑے شوق سے جاتے ہیں، کہیں شراب کی محفل، کہیں جوئے کی محفل، کہیں بے حیائی کی محفل۔ اچھا جب ان کو کہو کہ بھائی نہ جاؤ، یہ نوجوان بیٹھے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں کون سا شراب پیتا ہوں، میں تو صرف بیٹھتا ہوں، میں کون سا جوا کھیلتا ہوں، میں تو بیٹھتا ہوں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، جہاں لعنت برس رہی ہے وہاں بیٹھ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں کووڈ آیا تھا نا، کووڈ وائرس نے ہم سب کو ایک چیز سکھائی تھی کہ جہاں وائرس ہو اس سے دور رہو، سوشل ڈسٹینس، ہاتھ نہیں ملاتے تھے یار اپنوں سے۔ کمال ہے، جراثیم نہ لگ جائے اس لیے ملتے نہیں تھے، کوئی گناہ نہ لگ جائے، کوئی بری عادت نہ لگ جائے، اللہ کا نافرمان نہ ہو جاؤں، کیوں ڈسٹینس نہیں کرتے برے لوگوں سے؟ عقل مند لوگ بیٹھے ہیں، اگر کسی عمارت میں گراؤنڈ فلور پر آگ لگ جائے تو کیا فرسٹ اور سیکنڈ فلور والے آرام سے بیٹھیں گے یار نیچے لگی ہے میں تو اوپر ہوں؟ کیا کریں گے؟ فوراً بلڈنگ خالی کریں گے نا یار، یہ اوپر بھی آ سکتی ہے، آس پاس کے گھر بھی خالی کرا لیے جاتے ہیں۔ وائے کیوں؟ کہ یار آگ لگی ہے بچہ دور ہو جاؤ۔ جہاں جہنم کی آگ لگی ہے وہاں بیٹھے اور آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ یار میں اس کی وجہ سے برا بن سکتا ہوں۔ بچپن سے جملہ آپ نے سنا ہوگا، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ لیکن بری صحبتیں مزہ بڑی دیتی ہیں، لوگ کہتے ہیں یار بڑا مزہ آتا ہے، ہم بیٹھتے ہیں، ہم غلط کام نہیں کرتے۔ آپ یقین کریں یہ بری صحبتیں ہی ہیں جو بندے کو برباد کرتی ہیں۔ کسی بھی جواری، کسی بھی شرابی، کسی بھی قاتل، کسی بھی چور ہیں، کسی بھی منشیات کا استعمال کرنے والے سے پوچھ لیں کہ یہ عادت کہاں سے ملی ہے، 99.99 بلکہ 100% آپ کو جواب یہی ملے گا کہ یار دوست برے مل گئے تھے انہوں نے لگا دیا۔ کوئی آ کے یہ نہیں بتائے گا کہ یار ایک دن برتھ ڈے تھی، میری سالگرہ تھی اور ابو نے لا کے چرس کی سگریٹ دی تھی، بیٹا پی لو، یا پستول لو جا کے چوری شروع کرو۔ ماں باپ نہیں، گھر سے نہیں ملتی بری عادتیں، برے دوستوں سے ملتی ہیں۔ تو جب ساری دنیا کے برے لوگ بنے ہی دوستوں سے ہیں، اور میں برا دوست چھوڑتا نہیں، کہتا نہیں میں بڑا طاقتور، مجھے کچھ نہیں ہوگا، آج نہیں ہوگا کل ہو جائے گا۔
برے کی صحبت دل پر اثر ڈالتی ہے. خوبصورت شعر ہے نا. بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتاراں سودا بھاوے ملے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. کہتے بھلے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان ہے. خرچہ کرو نہ کرو خوشبو فری میں مل جاتی ہے. جب بھی عطر کی دکان میں جائیں خوشبو پہلے تو خوشبو ہی آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد چھوٹا موٹا سیمپل بھی فری میں آ جاتا ہے. کوئی پیسے خرچ نہیں ہوئے, فائدہ ہوا. یہ بھلے بندے کی صحبت ہے کہ نیک کی صحبت میں بیٹھو گے نا, کچھ ملے نہ ملے گناہ سے تو بچ رہے ہیں. جو اس پر رحمت برس رہی ہے مجھ پر بھی 2 چھینٹے برس جائیں گے. سورہ اخلاص. سورہ اخلاص کا تعارف. مقام نزول. سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے. آیات, کلمات اور حروف کی تعداد. اس سورت میں 1 رکوع, 4 آیتیں, 15 کلمے اور 47 حروف ہیں. سورہ اخلاص کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ. مفسرین نے سورت کے تقریباً 20 نام ذکر کیے ہیں. ان میں سے 4 نام یہاں ذکر کیے جاتے ہیں. نمبر 1, اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے, اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں. نمبر 2, اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شریک سے پاک ہے, اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہہ کہتے ہیں. نمبر 3, جس نے اس سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے, اس لیے اسے سورہ تجرید کہتے ہیں. نمبر 4, اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے, اس بنا پر اسے سورہ نجات کہتے ہیں. سورہ اخلاص کے فضائل. احادیث میں سورت کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. ان میں سے 3 احادیث اور 1 وظیفہ یہاں پیش کرتا ہوں. نمبر 1, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. نمبر 2, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا. وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے. جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ذکر کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا, اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو. جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا, یہ سورت رحمان کی صفت ہے, اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے. نمبر 3, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے. ارشاد فرمایا, اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی. نمبر 4, تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرے اور ایک بار قل هو اللہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا, اور یہ بہت مجرب عمل ہے. سورہ اخلاص کا شان نزول. اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے. کوئی کہتا تھا کہ اللہ عز و جل کا نسب کیا ہے, کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے, کس چیز کا ہے. کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے, ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی اور اس کا کون وارث ہوگا. ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی اور جاہلانہ خیالات و اوہام کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انوار کے بیان سے محو کر دیا. سورہ اخلاص کے مضامین. اس سورت میں اسلام کے سب سے اہم عقیدے, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے, نیز اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کے ساتھ متصف ہونے کا ذکر اور عیسائیوں اور مشرکوں کا رد کیا گیا ہے. سورہ ابو لہب کے ساتھ مناسبت. سورہ اخلاص کی اپنے سے ماقبل سورت لہب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی آیات کے آخر کا وزن ایک جیسا ہے. تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں. قل هو اللہ احد. تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے, عرب میں کفار کی بہت سی قسمیں تھیں, دہریہ, مشرک, اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے وغیرہ. اس صورت میں ان سب کی تردید ہے. هو اللہ فرمانے میں دہریوں کی تردید ہے, احد فرمانے میں مشرکین کا مکمل رد ہے, اور اگلی آیات میں بقیہ کفار کا رد ہے. ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے, یعنی ربوبیت اور الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے. اس کی نہ کوئی مثل ہے نہ نظیر اور نہ شبیہ, اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ بے نیاز ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے,
ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ کھائے نہ پیے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے کیونکہ اولاد باپ کی جنس سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، یوں ہی وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا کیونکہ وہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، اور پیدا ہونا اس چیز کی صفت ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر وجود میں آئے۔ اس میں مشرکین اور یہود و نصارہ سب کی تردید ہے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں کہتے تھے، یہودی حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی نہ ذات میں نہ صفات میں، کیونکہ وہ واجب ہے، خالق ہے، باقی سب ممکن، مخلوق اور حادث ہیں۔ اس کی صفات ذاتی، قدیم، غیر محدود ہیں، جبکہ مخلوق کی صفات عطائی، حادث اور محدود ہیں۔